بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں ٹھہرے تو آپ کے پاس کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب حضرت حاجرہ پانی کے تلاش میں صفا مروہ کی طرف گئی اور صفا مروہ کے درمیان جو جگہ ہے ادھر دوڑ لگائی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ صفا مروہ کے درمیان وہ سعی حج اور عمرے کے حصہ قرار دے دیا، واجب کر دی۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور پھر اس کے ساتھ اب یہ یہاں دوڑ رہی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں ہے، ایڑی ہے، اسی جگہ پر اپنا پر مارے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور اسی جگہ سے زمزم کا پانی نکلا۔ اور اس زمزم کے پانی میں اگر ہم غور کریں کئی نعمتیں شامل ہیں۔ 3 بڑی نعمتیں تو یہ ہے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا پر، دوسرا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑی یعنی پاؤ، تیسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین پانی وہ زمزم کا ہے، جس نیت سے انسان پیتا ہے اللہ اس کی وہ مراد پوری کرتے ہیں۔ یہاں یہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ انہی دنوں میں یمن کے علاقے میں ایک بند تھا جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا، پانی ختم ہو گیا۔ تو لوگ پانی کے تلاش میں نکلے، مختلف قبائل، ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ جرہم تھا جو خالص عرب تھے، یہ بھی پانی کے تلاش میں نکلے اور پہنچ گئے مکۃ المکرمہ۔ جب مکۃ المکرمہ پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک پانی ہے، ایک خاتون بیٹی ہے، بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی آنے نہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاجہ نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں، پانی بھی استعمال کریں، یہاں پر رہائش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پانی کی ملکیت میری ہوگی، استعمال کریں، ملکیت میری ہوگی، کل آ کے آپ یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ہمارا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا قبیلہ جو مکۃ المکرمہ میں آباد ہوا وہ یہی قبیلہ جرہم تھا، اور اسی قبیلہ جرہم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا، اور اسی قبیلہ جرہم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور آپ عرب مستعربہ کہلائے کیونکہ آپ کی اپنی زبان عربی نہیں تھی۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 16 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کی تھی۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے ہماری جانب سے اسے قبول فرما۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ ساری تعمیر کی گئی جو آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اور اللہ نے اس کو آپ کے ماتحت کر دیا تھا، یہ گویا آپ کے لیے لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اب اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کا اعلان بھی بعض کہتے ہیں اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے کیا، بعض کہتے ہیں نہیں یہ جو پہاڑ جس پر آج محلات بنے ہوئے ہیں، جبل ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، پہلا پہاڑ جو زمین میں رکھا گیا، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا اور حج کے لیے اعلان کیا۔ اس طرح پھر قبیلہ جرہم یہاں آباد ہوا، اور آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی بھی قبیلہ جرہم کے سردار کے ایک صاحبزادی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور اس طرح مکۃ المکرمہ میں آبادی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آباد ہوا۔ یہاں پر اس واقعے سے جو حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور اس قبیلہ جرہم کا ذکر آتا ہے، اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو تعمیر کے ساتھ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم بھی کسی نیک کام کو شروع کریں، نیک کام کی ابتدا کریں یا کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کی قبولیت کی فکر کریں، اپنے نیتوں کو درست کریں۔ اے اللہ میری عبادت قبول فرما، روزے، تراویح، ہماری زکوٰۃ، ہماری ساری شرف قبولیت ضروری ہے کہ ہماری نیت درست ہو، نمبر 1۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک کام ہم صرف خود نہیں کر رہے ہو، بلکہ دیکھیں نا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب تعمیر کر رہے تھے،
یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا ہم نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو بھی نماز پڑھانے والے ہو ساتھ لے جائیں، ہم خود نیک کام کرتے ہیں، اولاد کو بھی نیک کام کی تلقین کرنے والے ہوں۔ کیوں کہا جاتا ہے جی بچپن کی عادت 55 تک؟ تو نیک کام خود کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی وہ نیک کام ہم نے کروانے ہیں تاکہ ہمارا پورا گھرانہ نیک ہو جائے۔ لہٰذا اس سے ہمیں پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ قبولیت کی فکر کریں اور نیک کام ہم بھی اپنے اولاد سے بھی کروانے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اللہ میری دعا قبول فرما۔ تو ہم اپنے ساتھ نمبر 1 اخلاص نیتوں کو درست کریں، نمبر 2 ہم اپنے نیک عمل کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی نیک عمل کرنے والے۔ دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں یہ پورا گھرانہ جو ہے یہ کتنا مبارک، اور ہر ایک نے جب اچھے عمل سے نیت کیا تو اللہ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک جاری ساری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، حج بیت اللہ کے لیے اعلان کیا قیامت تک کے لیے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا اور حج قیامت تک جاری رہے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے زمزم آیا، قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت ہاجرہ کی برکت سے جو ہے انہوں نے وہ دوڑ لگائی، قیامت تک صفا مروہ کی سعی جاری رہے گی۔ تو دوسرا سبق ہمیں بھی یہ ملتا ہے ہم اپنی زندگی میں ایسے بھی کچھ کام کرنے والے ہو کہ جو ہمارے چلے جانے کے بعد وہ قائم رہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 صورتوں میں، کوئی علم چھوڑا، ہم سیرت سن رہے ہیں، ہم دین کے کام کر رہے ہیں، آگے پھیلانے والے ہو دین کے کام کو۔ نمبر 2 اولاد نیک بنانے، اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، اب چلے جائے اولاد دعا۔ نمبر 3 کوئی رفائی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی ایسا کوئی کام، کوئی نیک چیز کی بنیاد رکھے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ تو یہ 2 سبق ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت اپنانے کی، پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔